مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مرتب کردہ کتاب اربعین اتار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر حدیث پاک نمبر 31 یہ لکھی ہے کہ من صلی علیہ فی کتاب کتب اللہ لہ علی مر الایام فضل الصلاۃ، جس نے کتاب پہ مجھ پر درود پاک لکھا، اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا کہ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کے اندر اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس کا کچھ حصہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کے ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا جو مرکزی مضمون، اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور نافرمان ہو کر وہ ذلت کا شکار ہو گئے۔ ویسے کہ آیت کریمہ طویل ہے اور اس میں کل 8 باتوں کا یہ ذکر ہے جن کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، آج ہم ان 8 میں سے صرف پہلی 2 باتوں کا ذکر سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل جن باتوں پر عمل نہ کر کے رسوا ہوئے، ہم ان پر عمل کر کے عروج اور ترقی کے حقدار بن جائیں۔ آئیے آیت کریمہ اور اس کی مختصر وضاحت بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ What is the meaning of میثاق؟ میثاق کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ مضبوط اور پکے وعدے کو میثاق کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ کن باتوں کا؟ فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ 2 حکم ہیں کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ پاک کی۔ ذرا مل کے کہہ دیجئے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ پاک کی، اور اس کی عبادت میں سستی بھی نہیں کرنی اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو پہلا حکم یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف اللہ پاک کی کرنی ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی کی دستار کو، نہ کسی کے مزار کو. یہ یاد رکھ لیجئے کہ غیر خدا کو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے کیا تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جی ہاں. اور اگر معاذ اللہ عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو تب تو یہ سجدہ یہ شرک ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب ہم حمد پڑھتے ہیں تو اس حمد کے اندر حسبی ربی جل اللہ، اس کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے نا. آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے. لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ شرک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک شرک جلی، واضح شرک. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ یعنی عبادت کے لائق ماننا. جیسے مکے کے مشرک کرتے تھے، انہوں نے کتنی خدا بنا رکھے تھے. اس شرک سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک کی دوسری قسم ہے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک. یہ ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھلاوا، دوسروں کے دکھانے، اپنی واہ واہ کروانے کی نیت سے عبادت کرنا. اس میں بھی آدمی عبادت اگرچہ اللہ پاک کی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل کسی اور کی رضا چاہتا ہے، لہذا اسے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہی کہتے ہیں. اس شرک سے آدمی دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلتا، البتہ یہ حرام کام ہے. سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں. اس پر توجہ رکھیے گا کہ میں اس کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اور اس میں میری نیت صرف اللہ پاک ہی کی رضا ہوتی ہے. مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ، میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ رہی ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 110 نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تفسیر قرطبی میں کہ مفسرین کا اتفاق ہے اس بات، اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے. مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے ہی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے. اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے ہر دم بچتا رہے اور نیک کام صرف کس کی رضا کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا دعا کرتے ہیں؟ آئیے ہم سب بھی مل کر یہ دعا کر لیتے ہیں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. جی تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تھوڑی سی یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اس کی تھوڑی
ڈسکرپشن ہے، اس کی تھوڑی کچھ تفصیل ہے، یہ سمجھے گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے امت کے غمخوار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پریشانی کے آثار کیا ہیں؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش۔ بعض اوقات لوگ اتنا بیان کرنے کے بعد آگے اس کی ڈسکرپشن بیان نہیں کرتے، مکمل حدیث بیان نہیں کرتے، یہ زیادتی کرتے۔ مکمل روایت کیا سنیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا کہ اے شداد، میری امت سورج، چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ یہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا شرک اور خفیہ خواہش، تو یہ خفیہ خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ کیا فرمایا؟ ریاکاری۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں اپنے اعمال دکھاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری کی آفات سے بچنا نصیب فرمائے۔ ریاکاری یاد رکھیے بہت بری باطنی بیماری ہے، یہ نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک پورا رسالہ ہے ریاکاری کے نام سے۔ اس میں کافی ساری معلومات یہ دی گئی ہیں کہ یہ ریاکاری ہے کیا، اس سے بچنا کیسے ہے وغیرہ۔ تو یہ رسالہ حاصل کیجیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ چاہیں تو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ اور دوسری بات جو آیت کے اندر فرمائی گئی تھی وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھا یہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے، جنرلی بات ہے کہ کئی مقامات قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک اور مقام پر 21 پارے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد ہوا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس طرح کے کئی اور مقامات بھی ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو یہ بات سناتا ہوں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دو وجہ ہیں اس کی کہ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت یا ان کے ساتھ احسان و بھلائی کا جو ذکر ہوا، دو وجوہات۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ فرمایا پہلا یہ ہے کہ ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے،
یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو حاصل ہیں وہ سب کی سب ظاہر سی بات ہے کہ پیدائش کے بعد حاصل ہوئی، اور بندے کی پیدائش والدین کے ذریعے ہوئی۔ گویا ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا فیض ملنے کا پہلا واسطہ کہ ہمارے والدین ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہاں کی تمام نعمتیں یہ بالکل ہمارے لیے بے معنی تھی۔ ہم ہیں، ہماری سانسیں ہیں، خوبصورت چہرہ، بہترین لباس، مضبوط جسم، مال و دولت، عزت و عظمت وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں ملا، اس کا پہلا واسطہ یہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں۔ جی ہاں، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ چونکہ والدین فیض الہی کا پہلا واسطہ ہیں، لہٰذا اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی ان کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی دوسری بات فرماتے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ماں باپ کے جو ہم پر احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، ان میں اللہ پاک کے احسانات و انعامات کی کچھ مشابہت ہے، کچھ سملیرٹی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے، ٹھیک ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برساتا ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے لگتے ہیں، اناج بنتا ہے۔ یہ جو سارا سرکل آف دی لائف ہے، سارا جو نظام زندگی ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ کیا اس میں اللہ پاک کو کسی سے کچھ لالچ ہے؟ معاذ اللہ، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کو آیت سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ غرض اللہ پاک کے انعامات میں لالچ کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح والدین جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں اس میں بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ماں سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہے، ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجا، گھر کی صفائی کی، دوپہر کا وقت ہو گیا، بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا بنانے میں لگ گئے، ابھی اس سے فارغ ہوئی کہ شام قریب آ گئی، صبح سے شام تک ماں کام پر کام کرتی رہتی ہے۔ پھر اگر روٹین لائف میں دیکھیں، بچہ چھوٹا ہو، دودھ پینے کی عمر میں ہو، تب تو ماں کے 24 گھنٹے مصروف ہوتے، بیچاری رات کی نیند بھی پوری نہیں لے پاتی، بس دن رات بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ ادھر والد ہے، اپنی ضروریات قربان کر کے بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنا نیا جوتا خریدنے کی فکر ہو یا نہ ہو، بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کی فکر پورا مہینہ اس والد سے کام کرواتی ہے۔ غرض ماں باپ اولاد کی پرورش کے لیے جو یہ مشقت اٹھاتے ہیں، احسان پر احسان کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بس یہ کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سب کچھ کہہ کر اس پر قربان کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں بدلے کی بھی امید نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ اولاد کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے ہم بڑے ہو جائیں گے نا تو ہماری کمائی کھانے اور بڑھاپے کا سہارا بنانے کی امید پر ماں باپ ہمیں پالتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، بچہ واقعی جوان ہو جائے گا، مگر یہ کس کو خبر ہے کہ جوان ہو گیا تو ماں باپ کا ہی رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ عمومی حالات یہ ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے گھر کا ہو جاتا ہے، یہ تو وہ بچے کے جو ٹھیک ہیں، کتنے بچے اپاہج ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہوتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی ہے تو پرابلمز بھی اور بڑھتی ہیں، مگر ماں باپ انہیں بھی پال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خبر ہوتی ہے کہ بڑا ہو کر ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ ماں باپ کے احسانات بھی بغیر لالچ کے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ان کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ پاک اور ماں باپ کے احسانات میں ایک اور بڑی پیاری مشابہت، ایک اور ان معاملات کے اندر کچھ سملیرٹی، وہ یہ ہے کہ بندہ چاہے نافرمان ہو، اللہ پاک اس پر بھی انعامات فرماتا ہے۔ یہی حال ماں باپ کا بھی ہے، بیٹا بد چلن ہو، نافرمان ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، پھر بھی وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ماں باپ اس پر احسانات کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن کریم میں اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ والدین کے حقوق کا ذکر ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے اہم اور سب سے اولین حق یہ ماں باپ کا ہے۔
چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب سے پسندیدہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں یقین مانیے اس کے تو وارے نیارے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس سے کسی کا قتل ہو گیا، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اتنا سخت گناہ ہے۔ اس شخص سے جب یہ گناہ ہو گیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ توبہ کی راہ کیسے ہوگی؟ چنانچہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ صحابی رسول سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا عرض کیا اور کہا کہ علی جا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، وہ تو وفات پا گئی ہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ توبہ کرو، جتنا ہو سکے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی جا، اس کے سوال کا جواب تو یہی تھا کہ وہ توبہ کرے، مگر آپ نے اس کی والدہ کا کیوں پوچھا؟ فرمایا اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ یہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا کہ ماں کی خدمت کرو، اللہ پاک تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اچھا یہ تو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیسے کرنا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ والدین کے حقوق کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، گنتی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں سوال ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ شاید سائل یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے حقوق گن کر بتا دیے جائیں تاکہ میں انہیں پورا کر سکوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کا جواب دیا، فرمایا کہ والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ پورا کرنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر والدین وفات پا جائیں، اگر بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ آپ بتائیے کیسی بات؟ تو آپ بتائیں کہ یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے حقوق کسی صورت ادا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ چند باتیں کہ بندہ ان پر عمل کر لے تو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا کہلائے گا۔ فرسٹ تھنگ اس، پہلی بات کیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری۔ پہلا حق یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انڈر دا امبریلا آف شریعت وہ والدین کی ہر بات مانے۔ اچھا یعنی والدین کی ہر بات ماننی ہے، جو کہتے ہیں کہ فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کر گزرنا ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں کہ عام حالات میں جائز کی حد تک ہیں مگر والدین کا حکم آ جائے تو واجب ہو جاتے ہیں۔ سپوز ایگزامپل کہ کھانا حلال ہے، مباح ہے، بندہ نہ کھائے تو بھی گناہ نہیں ہے، مگر اگر ماں باپ کہہ دیں کہ کھانا پڑے گا، حکم دے دیں، اب کھانا واجب ہو جائے گا۔ جی ہاں، کھانا نہیں کھایا تو گناہ ہوگا۔ اسی طرح بار شریعت میں ہے کہ یہ بیٹا یعنی پردیس ابورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، باہر رہتا ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا۔ خط لکھنے، ای میل کرنے، میسج کرنے، فون پر بات کر لینے، یوں سمجھو کہ لائیو کال کر لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ یعنی دین میں ماں باپ کو حکم ماننے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر بیٹا پردیس میں بیٹھا ہے، ماں باپ نے آنے کا حکم دے دیا، اب ضروری ہے کہ آنا ہی پڑے گا۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ شریعت کا حکم اور والدین کا حکم آمنے سامنے آ جائے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہو، اس صورت میں شریعت کی بات مانی جائے گی، ماں باپ کی مانی نہیں جائے گی۔ مثال کے طور پر والدین کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوا دو، یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، لہذا نہیں مانا جائے گا۔ یوں ہی اللہ نہ کرے والدین
منع کر دیں کہ بھائی نماز نہ پڑھو، فرض روزے رکھنے سے روکیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی بلکہ کس کی مانی جائے گی؟ شریعت کی مانی جائے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ فلا تطعہما، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، تو ان کا کہنا نہ مان، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ماں باپ جب اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ یہاں ایک نصیحت اور ہے جو قرآن کریم نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ پتا چلا کہ ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دے دیا تو ماننی تو نہیں ہے مگر ان سے لڑنا بھی نہیں ہے، جی ہاں، ان کے سامنے چیخنا چلانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت ختم نہیں کرنی، ان سے روٹ کر گھر سے بھاگنا نہیں ہے، کھانے پینے کی ہڑتال کر کے ان کا دل نہیں دکھانا۔ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ پیش کس طرح آنا ہے؟ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ ماننی شریعت کی ہے مگر ان کے ساتھ پیش بھلائی سے آنا ہے۔ امی کہتی ہے بیٹا داڑھی منڈا دو، اب بیٹے نے ادب سے کہنا ہے کہ امی جان آپ کے باقی تمام حکم سر آنکھوں پر، مگر میں داڑھی منڈوا نہیں سکتا۔ اس میں اللہ رسول کی ناراضی۔ اب اس پر ماں باپ کا ریئیکشن ہے ڈانٹیں تو چپ ہو کر ڈانٹ سن لے، ماریں تو چپ ہو کر مار کھا لے، بول چال بند کریں تو وقفے وقفے سے حکمت عملی کے ساتھ چچا تایا ماموں وغیرہ کی حمایت لے کر انہیں منانے کی کوشش کرے۔ بے ادبی بہرحال نہیں کرنی، ہر حال میں ان کے ساتھ بھلائی بھلائی اور بھلائی سے ہی پیش آنا ہے۔ دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ ان کے معاملے کو اہمیت دینا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا دل کرتا ہے کہ کل نفلی روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، مگر ماں باپ نے منع کر دیا کہ بیٹا کل نہیں رکھنا، اب کیا ہوگا کہ ان کی بات ماننی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی نوافل پڑھوں، امی جان نے کہیں جانے مثلا بازار سے سودا لانے کا فرما دیا، اب نفل بعد میں پڑھیں گے پہلے ان کا حکم مانیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جریج راہب رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلی امتوں میں ایک نیک عبادت گزار بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ نوافل پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے آواز دی، یہ سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف اللہ پاک کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں کا فرمان ہے، کیا کروں؟ ذہن اس طرف جمع کہ اللہ پاک کی عبادت جاری رکھوں۔ ماں نے دوسری آواز دی، انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا، تیسری آواز دی، کوئی جواب نہ دیا۔ اب ماں کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ نماز کے اندر ہے، چنانچہ غصے میں کہا کہ اللہ پاک تجھے موت نہ دے جب تک کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے۔ ہماری مائیں جو اگر مدنی چینل پر سن رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بات بات پر بد دعا نہ دیں، ماں کی دعا فوراً قبول ہوتی۔ بالآخر جریج ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت نے کہا کہ میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں، چنانچہ اس کے سامنے آئی، اسے بدکاری کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کے عبادت خانے میں رہتے تھے اور بدکاری کے لیے اسے اپنے آپ پر قدرت دے دی، جس سے حاملہ ہو کر ایک بچے کو جنم دیا، اور کہنے لگی کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے، اسے عبادت گاہ سے باہر نکال دیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیا، برا بھلا کہا کہ بڑا نیک متقی بنتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے۔ جریج نے کہا کہ ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تو نے اس بچلن کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچے کو لے کر آئے تو جریج نے کہا مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ اس پر جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور اس کے پیٹ میں انگلی مار کر اس سے کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو چند دن کا بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب لوگ شرمندہ ہوئے، جریج سے کہا کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، مگر اس نے کہا نہیں ویسی ہی مٹی کی بنا دو۔ مگر یہ جو بھی معاملہ ہوا یہ کس وجہ سے منہ دیکھنا پڑا؟ والدہ کی اس بد دعا کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ ایک طرف نفل عبادت ہو اور دوسری طرف ماں باپ کا فرمان ہو تو زیادہ اہمیت ماں باپ کے ارشاد کی، لیکن یہ ایک کام بہت مشکل ہے، کب ماں باپ کی بات ماننی ہے، کب شریعت کے حکم کو اہمیت دینی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اس کے متعلق کافی سارا علم ہوگا تبھی عمل کر سکیں گے۔ مثلا نماز والا یہ مسئلہ ہے کہ اگر والدین کسی بڑی مصیبت میں ہیں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل امی جان سیڑھی سے گر گئی، اب گھر میں کوئی اور نہیں ہے، اب چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہوگا تو توڑ کر ماں کی خدمت میں لگ جانا ضروری ہے۔ اگر ایسی ایمرجنسی کی صورت نہیں، اب ماں کی پکار پر فرض نماز نہیں توڑ سکتے۔ ہاں نفل پڑھ رہے ہیں، امی ابو کو معلوم نہیں کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں وہ آوازیں دے رہے ہیں تو نفل نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے اب نفل توڑنے کی حاجت نہیں۔ یہ سارے اس کے احکام ہیں۔ غرض یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، یہ ہمیں سیکھنی ہے، اور اگر سیکھنی ہے تو دارالفتاح
اہل سنت کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینا، موبائل میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ بڑا یہ کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ اللہ والدین کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان پر خوب خرچ کرنا، فار ایگزامپل ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، جوتے کپڑے خرید دینا، حسب استطاعت پھل فروٹ دینا، اچھا بیمار ہوں تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، دوائیں دلوائیں، حسب توفیق انہیں جیب خرچ دیں، خرچ جتنا ہو سکے ان پر مال خرچ کریں، یہ سب ان کے حقوق میں شامل ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا، اس کے والد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا، اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور جلال کی کیفیت میں اس شخص سے فرمایا انت و مالک علی ابیک، تم خود اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کا ہے۔ یقیناً ہم دنیا میں آئے ان کے ذریعے ہیں، آج جو کچھ ہے ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمارا جو کچھ ہے اس پر ان کا حق ہے، لہٰذا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ان پر خرچ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب فلاں گوشت کا کام کرنے والا کہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے، واقفیت نہ ہونے کے باوجود مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، پہلے اندر دھونے والے ڈالتا، پھر خود ایک نوالا کھاتا، پھر دھونے والے اندر ڈالتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نوک دی، وہ قصاب اٹھ کر باہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہیں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ اب جب یہ قصاب واپس آیا اور ٹوکرے کے اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھا تو آپ سے اس نے دوبارہ ہاتھ ملایا، ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی تک وہ آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح انتقال کر جانے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام سے۔ مزید اس قصاب نے عرض کی کہ میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر دعا کر دیتی کہ یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، ان کی ضروریات و حاجات کو بر وقت پورا کرنا، یہ ہمیں جنت میں نیکیوں کی صحبت بابرکت اور دونوں جہاں کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم بھی والدین کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔ اگر والدین کی خدمت گزار، ان کا دل خوش کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالی سنور جائے گی۔ مزید بھی کچھ حقوق ہیں، مثلا والدین کی خواہشات کو پورا کرنا۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ایک چیز کھانی ہے، پسندیدہ چیز کھلائیں، ٹھیک۔ والدین حج کرنا چاہتے ہیں، بیٹے میں طاقت تو کروائے۔ والدین مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹا کوشش کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، جائز خواہشات پوری کریں۔ اس طرح ان کی خدمت میں مبالغہ کر، ان کے سامنے سہم کر رہے ہیں، بے ادبی نہ ہو، ان کے سامنے آواز اونچی نہ کریں، انہیں تیز نظروں سے نہ دیکھیں، ان کے آگے نہ چلیں، انہیں نام سے نہ پکاریں۔ ان کی طرف سے اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اس پر بھی صبر کریں۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور ساری زندگی ان کا شکر گزار رہنے کی توفیق نصیب کریں۔ اب جیسا کہ میں نے اپلیکیشن کے بارے میں عرض کیا کہ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، تو بڑی زبردست اپلیکیشن ہے۔ اس کے اندر عقائد کے متعلق کام ہے، قرآن حدیث کے متعلق کام ہے، پاکی ناپاکی، وضو، غسل، نماز، میت کے متعلق مسائل، بڑی زبردست ویڈیو کلپس بھی ہیں، بیانات بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں، تو ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی ہاں، تجارت کورس بھی ہے، فرض علوم کورس بھی ہے، یہ سب ایک اپلیکیشن کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرائض پورے کیے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے، فرائض پورے کیے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے۔ اب اس کا کچھ ڈسکرپشن وضاحت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ نفل نمازوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، تہجد، اشراق، چاش بھی پڑھیں، اللہ نصیب کرے، مگر اس کے ساتھ قضا نمازیں بھی پڑھیں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی رغبت نصیب کرے۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ فرائض پورے کیے بغیر نفل قبول نہیں ہوتے۔
اس سے چاہیے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں وہ جلد از جلد نمازیں پوری کرے، جس کے ذمہ قضا روزے وہ روزے پورے کرے، جس کے ذمہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہو وہ نفلی صدقہ کرنے کی بجائے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ تعالی خیر۔ آخر میں ایک روحانی علاج سنیں، روحانی علاج لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اب جو کوئی عصر کی نماز کے بعد 65 ٹائمز 65 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر سر پر دم کر لے، انشاءاللہ الکریم آدھے اور پورے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ